الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ So, dear viewers of Madani channel, we are here with another interesting episode of سلسلہ اسلام اینڈ سائنس۔ ہم اسلام اور سائنس کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے بہت ہی زیادہ اس کا ڈائریکٹ ہم پر اثر ہے۔ This topic is having a direct impact on human beings۔ انسانوں پر، وہ جس بھی خطے میں رہتے ہوں، پوری دنیا میں جہاں بھی رہتے ہوں، ان کا اس پہ بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان ٹی وی کے بغیر، کمپیوٹر کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، گاڑی کے بغیر، پرتعیش کپڑوں کے بغیر، لگزوریس کپڑوں کے بغیر بھی زندگی ممکن ہے، لیکن obviously کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ فوڈ از این انٹیگرل پارٹ آف آور لائف۔ کھانا ہماری زندگی کا اہم ترین جز ہے۔ تمام لوگ اپنی جگہ، تمام پروفیشنلز جو ہیں وہ اپنی جگہ، جب جس کی ضرورت پڑتی ہے obviously وہ بہت اہم ترین ہوتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر ہے، روز تو ڈاکٹر کے پاس آپ نہیں جاتے، لیکن جب ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے بہت اہم ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وکیل ہے، انجینئر ہے، فائنانس آفیسر ہے، سارے پیشے اپنی اپنی کیپیسٹی میں they are working well, they are part of our life۔ وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ گھر کا نقشہ بنوانا ہے، سول انجینئر اچھا بنا کے دیتے ہیں، فائنانس آفیسر کی ضرورت پڑتی ہے جب کاروبار کے اکاؤنٹس مینٹین کرنے ہوتے ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، ایک بندہ ایسا ہے جس کی ضرورت آپ کو دن میں 3 مرتبہ پڑتی ہے، اور وہ کون ہے؟ اٹس the farmer۔ یہ کسان ہے۔ جی ہاں، کھانا اگانے والا کسان۔ 3 times a day you need a farmer۔ 3 دفعہ دن میں آپ کو کسان کی ضرورت ہے۔ And remember, it's not just the food we produce, farming is much more deeper and meaningful than that۔ صرف کھانے کا ہم ذکر نہیں کریں گے، موضوع تو ہمارا ایگریکلچر ہے نا، زراعت، لیکن ہم صرف کھانے کا ذکر نہیں کریں گے۔ جو زراعت کا لفظ ہوتا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت گہرا ہے، اس کے معنی بڑے ڈیپ ہیں۔ صرف زراعت نہیں ہوتی کہ آپ پودا اگا رہے ہیں اور یہ زراعت ہے، نو نو نو، دس از ہیونگ اے ویری وائڈ میننگ۔ سنتے چلے جائیے، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج۔ زراعت سے مراد کیا ہے؟ صرف کھانا اجناس نہیں، بلکہ یو نو ایگریکلچر از دا سنگل لارجسٹ امپلائر آف دا ورلڈ۔ سب سے زیادہ روزگار زراعت میں۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ملازمت کرنے والے لوگ وہ شعبہ زراعت سے وابستہ ہیں۔ دنیا کی 40% آبادی زراعت سے وابستہ ہے، زراعت سے 40% آبادی، اور اس کے ڈائریکٹ لنکس ایگریکلچر کے ساتھ ہیں۔ ایک کسان، سنیے حیران کن اطلاع میں دوں، ایک کسان یو ایس اے میں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، امریکہ میں 155 لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہے۔ یعنی ایک کسان اتنا کھانا بناتا ہے کہ وہ 155 لوگوں کو کفایت کرتا ہے۔ So agriculture is not just about food, it has deeper meaning۔ زراعت صرف کھانا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بھی بہت کچھ ہے۔ پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری، یہ آپ کی کپڑے کی صنعت، یہ کپڑے کی صنعت آپ کی۔ کاٹن، یہ کاٹن سے آتی ہے، اور کاٹن زراعت سے آتی ہے۔ کاٹن جو آپ اتارتے ہیں وہ زراعت سے آتی ہے، اور وہ را مٹیریل بن جاتا ہے، اور پھر اس سے آپ کپڑا بناتے ہیں۔ اسی طرح چینی جو بنتی ہے، کہاں سے آتی ہے چینی؟ چینی کہاں سے آ رہی ہے؟ گنے سے بنتی ہے۔ اور گنا کہاں سے آتا ہے؟ یہ زراعت سے آتا ہے۔ زراعت سے اس کو اگایا جاتا ہے اور کسان اس کو اگاتا ہے۔ لیدر، چمڑا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جانوروں کی سکن ہوتی ہے نا، اور جانوروں کو جو پالنا ہے، لائف سٹاک، یہ بھی زراعت کا حصہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ریممبر دس از اے کاٹیج انڈسٹری، دس از اے سب سیکٹر آف ایگریکلچر۔ یہ زراعت کے حصے کے اندر آتا ہے۔ اور اینیمل ہسبینڈری پوری کی پوری، اور ڈیری انڈسٹری، یہ دودھ، دہی، مکھن، یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بھی زراعت سے آ رہا ہے کہ وہ جو جانور ہے وہ دودھ دیتے ہیں، اس دودھ کو ہم پروسیس کرتے ہیں اور پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔
اور پھر سب سے بڑھ کر میٹ انڈسٹری، جو گوشت آپ کھاتے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے؟ سارا لائف سٹاک سے آ رہا ہے اور یہ سارا وہیں سے آ رہا ہے. تو زراعت کا تعلق، ایک تو زراعت ہے، اس کا تعلق انڈسٹری سے بڑا گہرا ہے، صنعت سے. ایگریکلچر اور انڈسٹری دونوں کا تعلق آپس میں بہت ڈیپ ہے. اور آج بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے، جینیٹک انجینئرنگ کی مدد سے نئے نئے بیج تیار ہو رہے ہیں، پورے نظام کو اوور ہال کیا جا رہا ہے ٹو گیٹ بیٹر ییلڈ ود لو کاسٹ. تھوڑے پیسوں میں جلدی زیادہ فصل لی جائے، اسی زمین میں سے زیادہ فصل لی جائے، زیادہ پیداوار لی جائے، کم خرچ میں، اس چیز کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ایگریکلچر از ناٹ اونلی زراعت بٹ اٹ ہیز اے ویری ڈیپر میننگ. Energy runs from the soil through our veins that connects us deep in the earth. یہ انرجی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے جو زمین کی گہری جڑوں میں چلی جاتی ہے اور پھر ایک پودے کو جوڑتی ہے زمین سے. وہ پودا بکری کھاتی ہے، ہم پودے کو بھی کھاتے ہیں، بکری کو بھی کھاتے ہیں. ایک سسٹم بنا ہوا ہے. یہ دور دور تک بکھرے ہوئے کھلیان، یہ کھیت کتنے خوبصورت لگتے ہیں. کبھی سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے او دور دور تک، اور کبھی جب گندم کی فصل پک جاتی ہے کیسے سنہرے رنگ کا، وہ گولڈن رنگ کا سرمایہ ایسے نظر آتا ہے. کتنی خوبصورت ویو بنتی ہے ساری کی ساری. اس کے اوپر چمکتا ہوا سورج، اڑتے ہوئے پرندے، کھانا کھاتے ہوئے چرندے یعنی بکریاں بیل وغیرہ وہاں چر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک انسان جو اس سارے منظر کو دیکھ رہا ہے. دیکھیے سب کچھ آپس میں کتنا کنیکٹڈ ہے. سورج کی روشنی سے پودے کھانا بنا رہے ہیں، انسان پودے کو کھا رہا ہے، جانور پودے کو کھا رہا ہے، انسان جانور کو بھی کھا رہا ہے، مٹی کے اندر انسان اپنے گھر بنا رہا ہے. All this system is interconnected. اوپر سے بارش کا قطرہ برس رہا ہے، بارش کا قطرہ وہ پودے پہ گرتا ہے. بارش کے قطرے کا رنگ نہیں ہوتا مدنی چینل کے ناظرین، لیکن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں اس حدیث کے تحت کہ پانی کا رنگ سیاہ ہوتا ہے. کیمسٹری کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ واٹر از کلر لیس، لیکن جو بات ہمیں ارشاد فرمائے گی بلا شبہ ہم اسے مانتے ہیں. پانی کا ذائقہ نہیں ہوتا، اور پانی کا وہ قطرہ اگر تربوز کی بیل پر گرے، اتنے بڑے بڑے تربوز پیدا ہوتے ہیں جس کا رنگ سائز پانی کے قطرے جیسا نہیں ہے. وہی پانی کا قطرہ آم کے پیڑ پہ گرتا ہے، اس سے آم پیدا ہوتا ہے جو تربوز سے بھی مختلف ہے اور پانی کے قطرے سے بھی مختلف ہے. بتائیے وہ کون سی ذات ہے جو ایک پانی کے قطرے سے اتنے ڈھیروں کام لیتی چلی جا رہی ہے. Now see this process. یہ سب کچھ کنیکٹڈ ہے، یہ سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے. اور پھر ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کی خاص پرپورشن ہے وہ مینٹین ہوتی ہے. یاد رکھیے پودے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لے کے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انہیل، اٹ از کالڈ انہیل. اور آکسیجن باہر نکالتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایکسہیل. ایکسہیل. اور انسان الٹا کرتا ہے، انسان آکسیجن اندر لے کر جاتا ہے، انہیل کرتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل کرتا ہے. یعنی انسان جس چیز کو باہر نکال رہا ہے پودے اس کو اندر کر رہے ہیں، اور پودے جس چیز کو باہر نکال رہے ہیں انسان اس کو اندر کر رہا ہے. اتنے پکے دوست ہیں ہمارے، یہ اتنے قیمتی ہیں ہمارے لیے. تازہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں. امیزون ہے نا دنیا کا سب سے بڑا جنگل جو ہے 9 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، اس کو لنگز آف ارتھ کہتے ہیں، زمین کے پھیپھڑے. کیوں؟ اس لیے کہ زمین میں جتنی آکسیجن ہے 25% تو اس جنگل سے آ رہی ہے. سو زراعت از ویری امپورٹنٹ. اب یہ ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ زراعت کا بہت دار و مدار وہ قدرتی حالات پر ہوتا ہے. تیز آندھی آ گئی، بارش آ گئی، اور ساتھ ساتھ وائلڈ لائف یعنی جنگل میں جانور وغیرہ ہوتے ہیں وہ اگر پودوں میں گھس جاتے ہیں اور اس طرح ہوتا ہے تو کسان کی وہ جو کوشش ہے وہ ضائع بھی ہو سکتی ہے. اور اکثر ایسے ہو جاتا ہے، بارشیں ہو جاتی ہیں ایسی بہت زیادہ، کٹائی کے وادیوں کے سیزن میں ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہوا چلتی ہے بہت تیز، پکے پھل گر جاتے ہیں. تو کسان اگر ان تمام حالات کو مد نظر رکھ کے فارمنگ کریں اور اپنی زراعت کو اس حساب سے ایڈجسٹ کریں ان حالات کو دیکھ کر، تو بہت زیادہ پروڈکشن، بہت زیادہ ایگریکلچرل پروڈیوس وہ بچائی جا سکتی ہے. بہرحال یہ ایک شعبہ ہے، بہت بہت بڑا شعبہ ہے. جوان بھی اس میں ہے، بوڑھے لوگوں کو بھی اس سے ملازمت کا موقع ملتے ہیں. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ ایک وہ فیکٹ ہے، یہ جو ہمارے زراعت کا فیکٹر ہے کہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. یہ جو کھاد ہوتی ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے.
کھاد در حقیقت کیمیکل سے بنائی جاتی ہے. کھاد دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک نیچرل مینیور ہوتی ہے جو جانوروں کے گوبر وغیرہ سے بنتی ہے, گلے سڑے پودے ہڈیاں وغیرہ, اور دوسری سنتھیٹک ہوتی ہے, کیمیکل وغیرہ سے بنائی جاتی ہے. اور کسان عام طور پر دونوں چیزوں کو ملا کر کھاد بناتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سی زراعت جو ہے وہ ویسے تو ہم کرتے ہیں, کھیتوں کو ہم وائی بی جی کی جاتی ہے اور بہت زبردست طریقوں سے زراعت آج کل کی جا رہی ہے, مشینری بھی بڑی اچھی ہے, ایکوپمنٹ بھی بہت اچھا ہے, لیکن بہت سی زراعت ایسی ہے جو نیچرل طریقوں سے ہوتی ہے, اس کو بھی ہم انشاءاللہ عز و جل ڈسکس کریں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین, کسی ملک کی معیشت جو ہے وہ دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے, ایک ایگریکلچر زراعت اور دوسری انڈسٹری یعنی صنعت. تو جو صنعتیں ڈائریکٹلی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں, جو صنعتوں وہ ڈائریکٹلی یعنی ان کا ڈائریکٹ تعلق وہ ایگریکلچر سے, اس میں ایک تو انرجی ہے, توانائی, دوسرا کپڑے ہیں, کلوتھنگ, تیسرا الیکٹرانکس ہے, چوتھا ٹرانسپورٹیشن ہے, پھر ریسرچ ہے, بیوٹی ہے, ہاؤسنگ ہے, اور کمیونیکیشن یعنی مواصلات شامل ہیں. دنیا میں 16 اکتوبر کو ورلڈ فوڈ ڈے منایا جاتا ہے, اور اس میں مختلف تھیمز ہوتی ہیں. ورلڈ فوڈ ڈے یعنی پوری دنیا میں کھانے کا عالمی دن منایا جاتا ہے. 2016 میں اس کی تھیم تھی کلائمیٹ از چینجنگ, فوڈ اینڈ ایگریکلچر مسٹ ٹو, یعنی موسم اور حالات بدل رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم زراعت کے طریقے بھی بدلیں. اور واقعی پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے سیلاب آئے, بہت سی ایگریکلچر پروڈیوس ضائع ہو گئی, بہت سی فصلیں ضائع ہوئیں, تو اس میں یہ چیز کو دیکھنا چاہیے. کسانوں کو نئی نئی ورکشاپس ان کی ہوتی رہتی ہیں, کسانوں کو چاہیے کہ اس علم کو وہ حاصل کریں, اور سرکاری طور پہ جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں اور ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کریں, اس ماڈرن ٹیکنالوجی کو وہ استعمال کریں گے تو ان کی پروڈیوس بچے گی. اور 2018 میں اس کی تھیم تھی اور ایکشنز آر آور فیوچر, ہم جو آج کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہمیں کل ضرور دیکھنا ہوگا. آج اگر آپ کھانا ضائع کر رہے ہیں تو کل اس کا نتیجہ سب کو بھگتنا پڑ سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گندم کی ایک روٹی یا چاول یا سلاد اگر ضائع کر دیا گیا تو کیا صرف وہ روٹی اور چاول ضائع ہوا؟ نہیں, بلکہ یاد رکھیے گندم کا ایک پودا 180 دنوں میں تیار ہوتا ہے, اور چاول کا ایک پودا وہ 150 دنوں میں تیار ہوتا ہے, اور ایک کھیرا ککمبر جو سلاد میں کھاتے ہیں, اس کے اگنے میں 70 دن لگتے ہیں, اور دالیں یہ 80 سے 100 دنوں میں بنتی ہیں. اور جب یہ چیزیں ضائع کی جاتی ہیں نا, تو صرف ایک کھیرا ضائع نہیں ہوتا, صرف وہ ایک روٹی ضائع نہیں ہوتی, بلکہ جو کچھ اس کے اندر لگا وہ سب ضائع ہو گیا. وہ کسان جو تہجد میں اٹھ کے وہاں پر گیا, اس نے وہاں پر اس کو ہل چلایا, زمین کو تیار کیا, اس میں بیج بویا, اس بیج کی رکھوالی کی, اس پہ آ کے محنت کی, اس میں کھاد ڈالی, اس میں پیسٹیسائیڈ یعنی کیڑے مار دوائی ڈالی, اس کا انتظار کرتا رہا, اس کا وقت لگا, اس کی لیبر لگی, اس کے خاندان کے لوگ آئے, فصل پکی, اس نے اس کو کاٹا, کاٹ کے بوری میں ڈالا, بوری میں ڈال کے مارکیٹ تک لایا. یہ ساری کی ساری چین جو بنی ساری ضائع ہو گئی. All has been destroyed. کھانا کیوں ضائع کرتے ہیں؟ ہمارا پیارا دین اسلام ایک ایسا کامل و اکمل دین ہے کہ ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فراہم کرتا ہے. ہمیں سمجھایا گیا, سکھایا گیا, میانہ روی اختیار کرو, ضیاء نہ کرو, کسی چیز کو پھینکو نہیں, اتنا ہی خریدو جتنا استعمال کرنا ہے, اتنا ہی لو جتنا چاہیے, اتنا ہی پکاؤ جتنا کھانا ہے, اگلی دفعہ پھر پکا لینا. بڑے بڑے سٹوروں کے اوپر سیل لگ جاتی ہے, ہم بھر کے وہ چیزیں لے آتے ہیں, اور وہ بھر کے ہی پھر کوڑے کے اندر جاتی ہے. ساری کی ساری چیزوں سے فریج بھر جاتا ہے, اور فریج کے اندر پڑے رہنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فروزن فوڈ وہی رہتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تبدیلی آتی ہے اس کے اندر. تازہ چیز تازہ ہوتی ہے, فروزن چیز فروزن ہوتی ہے. دیر از اے ڈفرنس, سو یو مسٹ بی کانشیس. تو زراعت کے حوالے سے قرآن مجید میں جو ہماری رہنمائی ہوئی, سورہ واقعہ آیت نمبر 63 اور 64 ہے. فرمایا تو بھلا بتاؤ کہ تم جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں؟ لسن اگین, تو بھلا بتاؤ کہ تم جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر پر اپنی قدرت کی ایک اور دلیل بیان فرمائی.
چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، تم اس کھیتی میں غور کیوں نہیں کرتے جسے تم زمین میں کاشت کرتے ہو؟ کیا تم اس کی نشو نما کر کے کھیتی بناتے ہو یا ہم اسے کھیتی بنانے والے ہیں؟ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگرچہ بیج ڈالنا تمہارا ہی کام ہے، لیکن اس بیج سے بالیں بنانا اور دانے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے اور کسی کا نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ بیج سے فصل پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اس حدیث میں باغبانی اور زراعت اور زمین کو آباد کرنے کی فضیلت مذکور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، کیسا زبردست نظام ہے۔ ایک بیج جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، وہ بیج بویا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی فصل نکلتی ہے، اور اس فصل کو جب کسان پروسیس کرتا ہے، تھریشر سے گزرتی ہے، گندم کے دانے گر جاتے ہیں، کوئی کیڑی آتی ہے، کوئی پرندہ آتا ہے اپنا حصہ لے کر چلا جاتا ہے، پھر اس کو جب لوڈ کیا جاتا ہے، کوئی آ جاتا ہے انسان زمیندار، اس کو بھی کچھ نہ کچھ اناج دے دیتا ہے، پھر وہ لوڈ ہو کے گاڑی میں جب مارکیٹ تک آتا ہے، رستے میں پھر کچھ دانے گر جاتے ہیں، پھر کوئی پرندہ آتا ہے، پھر کوئی اٹھا لیتا ہے، اور پھر جب تک وہ ہماری پلیٹ میں وہ اناج روٹی بن کر پہنچ نہیں جاتا، کتنی جگہوں پر تقسیم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کتنا وسیع نظام ہے، جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، کس کس کو کیسے رزق مل رہا ہے۔ سو دس از مارولس، دس از مارولس۔ تو آئیے، یہ بہت ضروری ہے کہ سائنس جو ہے وہ ایگریکلچر کو کیسے ڈیل کرتی ہے۔ سائنس کی ایک الگ برانچ ہے جس کو ایگرونومی کہا جاتا ہے۔ جس طرح بہت سی جو برانچز ہیں سائنس کی، بایولوجی ہے، باٹنی ہے، زولوجی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، تو جو سائنس کی برانچ ایگریکلچر کو ڈیل کرتی ہے اس کا نام ایگرونومی ہے۔ تو ایگرونومی وہ برانچ ہے جو کہ سائنس کی اسٹڈی آف کراپس اینڈ دا سوائل ان وچ دے گرو، یعنی وہ فصلوں کو ڈیل کرتی ہے یہ برانچ آف سائنس، اور وہ مٹی جس میں فصلیں اگتی ہیں، یہ ان دونوں چیزوں کو ڈیل کرتی ہے۔ اور ایگرونومسٹ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ایگرونومی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور کھانے کی پیداوار کو بڑھانے کے طریقے اور میتھڈز کے اوپر کام کرتے ہیں۔ بہت بڑی ریسرچ ہو رہی ہے آج دنیا کے اندر۔ آئیے ہم آپ کو ایک حیران کر دینے والے کسان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ایک تو وہ انسان ہے کسان جو ہمیں نظر آتا ہے فارمز کے اندر ہل چلاتا ہوا اور درانتی کے ساتھ فصلوں کو کاٹتا ہوا، حفاظت کرتا ہوا، لیکن یہ ایک مسٹیریس کسان بھی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کی 1/3 زراعت اس کسان کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ This farmer is responsible، یعنی میرے سامنے اگر 3 پلیٹیں کھانے کی پڑی ہیں نا، 3 روٹیاں پڑی ہیں، ایک روٹی اس کسان کی وجہ سے ہے۔ اگر 3 پھل پڑے ہوئے ہیں، ایک پھل اس کسان کی وجہ سے ہے، لیکن یہ کسان ہل نہیں چلاتا، یہ درانتی کے ساتھ فصلیں نہیں کاٹتا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے ہنی بی، شہد کی مکھی۔ بہت سے فوڈ کراپس جس میں پھل ہیں، نٹس ہیں، بیج ہیں، ان سب کے پولن یہ کیڑے، یہ شہد کی مکھی، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتی ہے۔ اور اس میں اہم ترین شہد کی مکھی اس لیے ہے کہ شہد کی مکھی ایک دن میں 5000 پھولوں پر جاتی ہے، اور 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے، یعنی ½ کلو شہد بنانے کے لیے 55,000 میل تک شہد کی مکھی اڑتی ہے اور 20 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہے۔ اور اس دوران جب وہ پھول پر لینڈ کرتی ہے، پھول پر اترتی ہے، تو اس کے پاؤں سے زردانے اور پولن چپک جاتے ہیں، اور جب یہ اڑ جاتی ہے ان کو اپنے ساتھ لے لیتی ہے۔ یوں سمجھے جیسے بس ہے نا، جو ہوائی جہاز ہوتا ہے اس کے اندر سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں، تو یہ شہد کی مکھی جب اڑتی ہے تو اس کے ساتھ وہ زردانے، وہ پولنز چپک جاتے ہیں، یہ ان کو لے کے دوسری جگہ پہنچتی ہے اور ان کو وہاں گرا دیتی ہے، اور جب وہ زردانے، وہ پولنز وہاں گرتے ہیں، وہاں سے نیا بوٹا اگاتا ہے، اور اس طرح یہ زراعت پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اب حیران ہوں گے سن کے کہ بہت سے پودوں کی نسلیں ایسی ہیں، بہت سے پودوں کی نسلیں ایسی ہیں جو شہد کی مکھی اور ان کیڑوں کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں اور قائم ہیں۔
اور ایک اور بہت دلچسپ فیکٹ آپ کو بتاؤں گلیری کے بارے میں، اسکویرل کے بارے میں، آپ حیران ہوں گے، اسکویرلز بھی نیچرل گارڈنرز ہیں، یہ بھی قدرتی کسان ہیں۔ کیسے؟ دے آر پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ ایکولوجیکل رول، اور اس پوری پکچر میں ان کا اہم ترین کام کیا ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ان کی عادت پتہ کیا ہے گلیریوں کی؟ یہ بیج لے لیتی ہیں جو ان کی غذا بھی ہے، یہ بیج کھاتی ہیں، ان کی غذا ہے، اچھا ان بیجوں کو لے کے یہ دبا دیتی ہیں بچانے کے لیے، اچھا دبانے کے بعد یہ سارا سال بیجوں کو دباتی رہتی ہے، دبانے کے بعد یہ بھول جاتی ہیں کہاں دبایا تھا۔ اب جب یہ بھول جاتی ہیں وہ بیج وہاں سے پھوٹ پڑتا ہے، وہاں سے نیا پودا نکل آتا ہے۔ کتنا بڑا زراعت کا ذریعہ ہے، کتنے پودے اس طریقے سے بڑھتے ہوں گے۔ بلکہ میں آپ سرچ کروں، تحقیق میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس عمل کو کیچنگ کہتے ہیں، اور اس طرح جنگل بن جاتے ہیں پورے کے پورے، گلیریوں کی کوششوں سے جنگل بن جاتے ہیں اتنے زیادہ۔ اور پھر یہ اتنا ضروری ہے یہ جو گلیریوں کا ایکشن ہے کہ وہ بیج لیں، دبا دیں، پھر بھول جائیں اور پھر وہاں سے جنگل اگ جائے۔ تو ایگریکلچر ساری معیشت کی بیک بون ہے، یہ زراعت تمام معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جو اجناس کسان پیدا کرتے ہیں وہ اگر ملکی ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی اگر گندم پیدا ہوئی کسی ملک میں، اور مثال کے طور پہ اس ملک کی جو گندم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 1000 کلو ہے، اور گندم پیدا ہوئی 12,000 کلو، تو جو باقی 2000 کلو گندم ہوگی وہ دوسرے ملک کو بیچ دی جاتی ہے، اور اس طریقے سے امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور دوسرے ملک کو بیچ کے وہ اس ملک سے مشین خرید لیں گے، کچھ اور چیز خرید لیں گے، جس سے زر مبادلہ بھی کمایا جاتا ہے۔ ایگریکلچر ہیز ہیوج اکنامک پوٹینشل، معیشت کی ترقی چاہے وہ جو بھی ملک ہو اس کا دار و مدار زراعت پر ہوتا ہے، لیکن اس بدلتے موسم کے ساتھ when world is struggling with climate change، بہت سے مسائل دنیا میں آج کسانوں کو درپیش ہے، اس میں ایک واٹر سکیرسٹی بھی ہے، پانی زراعت کے لیے بہت ضروری ہے، بالخصوص چاول اور اس قسم کی دوسری فصلیں جن کو پانی بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن آج پانی بہت کم اویلیبل ہے، جس کی وجہ سے قحط کا خدشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت 81% فارمرز، 81% کسانوں کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، اور پھر نان اویلیبلٹی آف گڈ کوالٹی سیڈز، اچھے اور معیاری بیج بھی بہت کم ہے۔ اگر پرانے اور انویریفائڈ بیج استعمال کیے جائیں گے تو اس سے فصلیں نہیں اگیں گی اور وہ بیج خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے، بلکہ ایک ریسرچ کے مطابق 40% جرمینیشن فیلئر ہو جاتا ہے، 40% تک اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں خراب نہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح جو زرعی آلات ہیں، ایگریکلچرل اکوپمنٹ ہیں، جیسے ٹریکٹر ہے، فرٹیلائزر ہے، تھریشر ہے، اگر ان کے ذریعے بھی اگر ہم کام کریں تو کام زیادہ اچھا ہو جائے گا، فصل زیادہ اچھی اگے گی، زیادہ اچھی کٹے گی، زیادہ اچھا پیکنگ ہوگا۔ اور اگر ہم ریموٹ طریقے، پرانے طریقوں سے کرتے جائیں گے تو خرچہ بھی زیادہ ہوگا اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ علم حاصل کرنا چاہیے کسانوں کو بھی۔ بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر آج یہ اگرونومی کے اوپر پی ایچ ڈیز بھی ہو رہی ہیں، تو ریموٹ ایریاز میں جا کے الحمدللہ مختلف جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جب ایک چیز ایجاد ہو گئی اس کا فائدہ تو تبھی ہوگا نا جب وہ نیچے کسان تک پہنچے گی، اس کسان کو اویئرنیس ہوگی تو اس وقت فائدہ ہوگا۔ اور اس سے ریلیٹڈ جنگلات کو اگر آپ دیکھیں، آج جنگلات زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ 300 ملین افراد پوری دنیا کے جنگلات میں رہتے ہیں، اور تقریباً 1 ارب افراد سے زیادہ ان کی جو روزی روٹی ہے وہ ڈائریکٹ جنگلات سے آ رہی ہے۔ اور جنگلات بہت سے پودوں، جانوروں کی رہنے کی جگہ ہے۔ یہ جنگلات پانی کے ذخیروں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، آکسیجن ملتی ہے، لکڑی ملتی ہے۔ جنگلات صرف درختوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ زمین پر رہنے والے 80% جاندار وہ جنگلات میں رہتے ہیں۔ تو یہ جنگلات کی بھی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ کئی جنگلات ہوتے ہیں ٹراپیکل رین فارسٹ ہوتے ہیں جہاں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور درجہ حرارت گرم ہوتا ہے۔ میٹھے سائیں بھائیوں، ہم یہ چیز دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سارے معاملات، وہ زراعت ہو، صنعت ہو، وہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم کی رضامندی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جیسے احکامات ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، جیسے علماء نے ہمیں گائیڈ کیا، ہم نے اس روشنی میں کرنے ہیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک تحقیق بتاتا ہوں، کیونکہ زراعت ہو یا صنعت ہو، ایک چیز بہت زیادہ اہم آج کل ہے، اور وہ یہ ہے کہ سود نہ لیا جائے، انٹرسٹ کو
نیچے رکھا جائے، سود کی بات نہ کی جائے۔ یہ جرنل آف پوسٹ انڈسٹریل ایج میں ایک آرٹیکل شائع ہوا، مشہور معیشت دان مائیکل ہڈسن کے مطابق وی آر پمپنگ آف دا ویلیو تھرو انٹرنیٹ پیمنٹ فرام دا اکانومی۔ آج ہم اپنی معیشت کے اندر سے جو معیشت کی جان ہوتی ہے اس کو کھینچ کے نکال رہے ہیں سود کی صورت میں، اور ایک وشس سرکل چل جاتا ہے، منحوس چکر شروع ہو جاتا ہے۔ غربت پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے، غربت کے بعد کنزمپشن کم ہو جاتی ہے، سیونگ کم ہو جاتی ہے، انجسٹ یعنی ناانصافی پیدا ہو جاتی ہے، گراوٹ ہو جاتی ہے، مایوسی آ جاتی ہے۔ سود ایک سری ناانصافی ہے، سود ایک ناانصافی ہے، اس کے سبب سے تجارتوں میں کمی آتی ہے، زراعت میں کمی آتی ہے، باہمی محبت کو نقصان پہنچتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور سود خور کسی کی بھی قرض حسنہ کے ذریعے مدد کرنا گوارا نہیں کرتا۔ انسانی طبیعت میں درندگی آ جاتی ہے، بے رحمی آ جاتی ہے، اور سود خور ہر وقت اپنے مقروض کی بربادی اور تباہی کا خواہش مند رہتا ہے۔ سود خور، سود کے سبب انسان دوسروں سے حسد کرنے لگتا ہے، اور مال کا اس قدر حریص ہو جاتا ہے کہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا کہ مال کم نہ ہو جائے۔ یہ سود کی نوستیں ہیں۔ تو سود خود جتنا بھی سود خور جتنا بھی مال کما لے، دنیا اور آخرت میں نقصان ہی نقصان کماتا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، سود اگرچہ ظاہری طور پر زیادہ ہی ہو، آخر کار اس کا انجام کمی پر ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں سود کو اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ لڑائی کہا گیا ہے۔ We can't think how many enterprises have been closed and shut down due to interest۔ آج اس نحوست کی وجہ سے کتنے کاروبار تباہ و برباد ہو گئے، ہم اس کا اندازہ تک نہیں لگا سکتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دیکھیے کہ سود کی اس نحوست کے اگر ہم جائیں گے، کسی بھی نام سے سود ہو، اگر وہ سود ہے وہ سود ہی ہے، وہ انٹرسٹ ہو، مارک اپ ہو، پروفٹ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو سود ہی کہا جائے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس نحوست سے بچیں، اپنے کاروبار کو، اپنی زراعت کو اس نحوست سے بچائیں، اپنے بچوں کو حلال روزی کھلائیں، اور یہ مت دیکھیں کہ تھوڑا سا منافع ہو جائے گا، مجھے قرضہ مل جائے گا، چیز اچھی ہو جائے گی، برکت اٹھ جائے گی، اور برکت اٹھ جائے اس کا انجام ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک رسالے کا میں آپ کو تعارف کراتا چلوں، عشر کے احکام۔ یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع فرمایا۔ اب جو کسان حضرات ہیں جو پروڈیوس اگاتے ہیں، پروڈکشن ہوتی ہے ان کی، جو فصلیں اگتی ہے، اس میں عشر کتنا نکالنا ہے یہ اس کے اندر بتایا ہے۔ عشر دینے کی فضیلت اس میں بتائی گئی ہے۔ عشر کی ادائیگی کرنے والوں کو انعامات آخرت کی بشارت ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اس کے بدلے اور دے گا، اور سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو یہاں پر عشر کس پیداوار پر واجب ہے؟ جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود ہو، خواہ وہ غلہ، اناج، پھل، فروٹ، سبزیاں، گندم، جو، چاول، گنا، کپاس، دھان، چاول، باجرہ وغیرہ ہو، پھلوں میں خربوزہ، آم، چیکو، انار، ناشپاتی، بہت سے نام لکھے ہوئے ہیں، اس میں سبزیوں کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو ان سب کی پیداوار میں سے عشر یعنی 10واں حصہ یا نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے۔ اور پھر اس کے اندر موسم کے اعتبار سے مزید فصلوں کی تفصیل بھی دی ہوئی ہے۔ بہت ضروری ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس رسالے کو خرید فرمائیں اور دیکھیں کہ وہ جو چیز ہم پر ضروری ہے، ہم نے اس حصے کو لازمی دینا ہی دینا ہے، وہ ہم کتنا دیں گے، اس کے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا اس کے فیکٹرز ہیں، وہ سارے کے سارے میں اس رسالے میں ملیں گے۔ یہ رسالہ آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے، آپ اس کو آن لائن ڈاؤن لوڈ بھی کریں۔ اور میں دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ جب بھی واڈیوں کا سیزن آتا ہے، پنجابی میں اس کو واڈیاں کہتے ہیں، جب گندم کو کاٹا جاتا ہے، تو جا کے کھیتوں میں، گاؤں میں جہاں پر کسان حضرات زیادہ ہوتے ہیں، یہ رسالہ پڑھ کے سنائیں۔ اور اگر ان کو یہ رسالہ مشکل لگتا ہے، کیونکہ عام طور پہ اگر اتنے پڑھے لکھے وہ نہیں ہیں، تو ان کو آسان کر کے بتائیں، ان کو بتائیں ان کی پروڈیوس کیسے ہوگی۔ دعوت اسلامی آج آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، الحمدللہ۔ عشر دعوت اسلامی بھی اکٹھا کرتی ہے، اور اس عشر کے ذریعے پھر دین کے اس پیغام کو اور زیادہ ہم پھیلاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کو دیکھیے، الحمدللہ ہمارے مدنی مراکز میں آئیے، اپنے علاقے کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ قائم کیجیے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔